کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ماشاءاللہ. اب میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں مدرسے کے طالب علم مصطفیٰ احمد کو، جن کا موضوع ہے حقوق الوالدین. مصطفیٰ احمد، متعلم مدرسہ زینت القرآن، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان کا موضوع ہے حقوق الوالدین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا. اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ بلائی کا حکم کیا. اس کی معنی زمانے عمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ عمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جانکنی کی تکلیف کے ساتھ جانا ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا. اور جہاں مالک الارض وسما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید کی ہے، وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور رواداری کی بھی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادہ سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کام میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتے تھے. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلا بھیجا. میرے شوہر نزا کی حالت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. والدہ نے جواباً کہا انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دیں تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں رہو، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان سے راضی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے کہ اولاد اپنی جگہ کہا کہ نماز گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلاح دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بےعزتی اور ان کو گھر سے الگ کر دیا. ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازی کو تحفیف دیا. دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کاندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پہ غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ نے ان کو کیسی سزا دی. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ
کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے والدین کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.